بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران آپ کے پاس کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک، تاکہ آپ کو مشق حل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم پہلے سبق یعنی حمد کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم مزید اشعار کی تشریح کریں گے اور سبق سے کچھ سوالات بھی آپ کو گھر کے کام کی صورت میں دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے اشعار کی تشریح لکھ سکیں۔ تو اپنی کتاب کھولیے اور جو اشعار آپ کو نظر آ رہے ہیں ان پر پورا دھیان دیجیے، تاکہ اشعار کا تلفظ، ان کے معانی اور ان کے تشریح کو آپ اچھی طرح سے سیکھ سکیں۔ بنائے پہاڑ اس نے پھر اونچے اونچے، پھر ان سے گرے آبشار اونچے اونچے، پھر اور ان سے اوپر بھی چوٹی دکھائی، ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی۔ بنائے ہیں چوڑے جو میدان اس نے، رچائے ہیں فصلوں سے کھلیان اس نے، ہر ایک کھیت میں ہر کلی ہے کھلائی، ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی۔ آپ نے یہ اشعار سنے، اب چلتے ہیں ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں آپ نے تشریح کو غور سے سننا ہے، اس لیے کہ ہمارا آج کا SLO بھی تشریح کے متعلق ہی ہے۔ بنائے پہاڑ اس نے پھر اونچے اونچے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند پہاڑ بنائے اور اتنے اونچے پہاڑ بنائے جو کہ ہمیں اونچے اونچے نظر بھی آتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور صرف پہاڑ ہی نہیں بنائے بلکہ ان سے آبشار بھی گرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں سے پہاڑوں کے درمیان پانی گرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں آبشار، اور وہ بھی اونچے اونچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بلندی سے نیچے زمین کی طرف آتے ہیں، اس لیے شاعر نے اس آبشار کو بھی اونچے اونچے کی صفت سے لکھا ہے۔ اور پھر اگلی چیز جو پہاڑ میں ہوتی ہے وہ ہے چوٹی۔ چوٹی کہتے ہیں پہاڑ کے سب سے اونچے حصے کو۔ شاعر نے کیا کہا؟ پھر اور ان سے اوپر بھی چوٹی دکھائی، یعنی آبشار کے اوپر ہمیں چوٹی بھی نظر آتی ہے، یعنی پہاڑ کا سرا جہاں پہاڑ ختم ہوتا ہے۔ اور ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی۔ اب یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ جہاں پر ایک اونچا پہاڑ ہو اور اس میں سے آبشار بھی گر رہی ہو، اور وہ پہاڑ اس آبشار سے مزید بھی اوپر ہو، اور ہمیں اس کی چوٹی یعنی اس کا آخری کنارہ بھی دکھائی دے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی۔ اگلا شعر ہے بنائے ہیں چوڑے جو میدان اس نے۔ چوڑے کا معنی یہاں پر ہوگا وسیع و عریض یا کشادہ۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں صرف پہاڑ ہی نہیں ہیں بلکہ کشادہ، وسیع و عریض، کئی میلوں تک پھیلے ہوئے میدان بھی ہیں، اور ان میدانوں میں کیا ہوتا ہے؟ اور میدان کس کو کہتے ہیں؟ ہموار زمین کو۔ میدان کسے کہتے ہیں؟ ہموار زمین، جہاں اونچ نیچ نہیں ہوتی بلکہ زمین ہموار ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میدان۔ رچائے ہیں فصلوں سے کھلیان اس نے، یعنی ان میدانوں میں جب فصلیں لگتی ہیں اور فصلوں کو کاٹ کر ان میدانوں میں رکھا جاتا ہے تو وہ بہت خوبصورت اور حسین منظر ہوتا ہے۔ رچائے یعنی سجائے، رچائے کا معنی ہے سجانا۔ رچائے ہیں فصلوں سے کھلیان اس نے، یعنی جب ان
چوڑے اور وسیع و عریض میدانوں میں فصلیں لگتی ہیں، چاہے وہ گندم کی فصل ہو، چاہے وہ باجرہ کی فصل ہو، چاہے وہ کپاس کی فصل ہو، یا کسی سبزی کو ہم لگائیں، جو بھی فصل ہم لگاتے ہیں اس سے وہ میدان بہت خوبصورت اور زیب و زینت سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر ایک کھیت میں ہر کلی ہے کھلائی۔ کلی کا معنی ہے وہ پھول جو ابھی پوری طرح نہ کھلا ہو، اپنی ابتدائی شکل میں موجود ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر کھیت میں کلی کھلائی ہے، یعنی فصلوں کو پیدا کیا ہے۔ ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی ہے۔ تو آج کے پہلے بند میں شاعر نے پہاڑ، آبشار اور چوٹی کا ذکر کیا، جبکہ دوسرے بند میں میدان، فصل، کھلیان اور کلی کا ذکر کیا، اور آخر میں شاعر نے وہی پیغام دیا، ہنسی میرے اللہ نے دنیا بنائی، کہ ہم پہاڑ کو دیکھیں یا میدان کو دیکھیں، ہر طرف اللہ کی خوبصورتی کی علامات اور نشانیاں موجود ہیں۔ تو بچوں، آپ نے سبق غور سے سنا، اب چلتے ہیں الفاظ اور ان کے معنی کی جانب۔ پہلا لفظ ہے آبشار۔ آبشار یعنی قدرتی پانی کی موٹی دھار جو پہاڑ وغیرہ سے نیچے کی طرف گرتی ہے، اس کو کہتے ہیں آبشار۔ چوٹی کا معنی ہے پہاڑ یا کسی عمارت وغیرہ کا سب سے اونچا حصہ، اور ہمارے آج کے سبق میں چوٹی سے مراد تھا پہاڑ کا سب سے اونچا حصہ۔ کلی کہتے ہیں بے کھلا پھول، غنچہ یا شگوفہ۔ رچائے کا معنی ہے سجنا، ترتیب دینا یا مرتب کرنا۔ کھلیان کہتے ہیں وہ جگہ جہاں غلے کا انبار لگا ہو، ڈھیر لگا ہو۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، آبشار نکلتے ہیں پہاڑ سے، آسمان سے، زمین سے یا گلیشیئر سے؟ آپ نے آج کا سبق اگر غور سے سنا ہے تو یہ سوال یقیناً آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے سوال پڑھتے ہی آپ کو جواب ذہن میں آ چکا ہے۔ اور اگلا ہے، فصلوں سے کھلیان سجانے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی آج کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ اور مختصر سوالات آپ کے سامنے آج صرف 2 ہیں۔ پہلا ہے، پہاڑوں کی کوئی سی 3 خصوصیات لکھیں۔ یہ اگر آپ کے سبق میں موجود ہے تو یقیناً آپ کو لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور اگلا سوال ہے، کھلیانوں سے کون کون سا غلہ آتا ہے؟ یہ بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھا۔ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی غلہ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، پیارے بچوں، وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اور اگلا سوال نمبر 4 ہے، آپ نے درذیل بند کی تشریح لکھنی ہے، لیکن خود لکھنی ہے۔ بے شک آپ آج کا سبق دوبارہ سن لیں، لیکن سبق دوبارہ سننے کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے الفاظ میں اور اپنے ذہن سے مدد لے کر اپنے دماغ کو خوب استعمال کر کے اس بند کی تشریح لکھنی ہے آپ نے، اور یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک یا کاپی میں کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آج کے سبق میں پہاڑ اور میدان کے بارے میں شاعر نے جو کچھ لکھا آپ نے وہ اچھی طرح سیکھا ہوگا، اور گھر کے کام کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔